جو قصور صفیہ سسٹر کا ہے کہ وہ سیکر کی براڈ پر گئی یا وہاں پر اس نے کوئی تھوڑی سی بات سنی کی بھی کچھ نے، اپنے منہ سے ایک لفظ اس خاتون نے اپنے خلیفہ کے بارے میں یا مرزا صاحب کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا، یہ بولتے رہے، وہ ریکارڈنگ بھیجی گئی وہاں سے سیکر کی براڈ کی اور اس کا خراج کر دیا گیا۔ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے۔ اس کے بعد یہ جو واقعہ ابھی آپ والا ہے یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ان تک پہنچا نہیں ہے ابھی تک، اور جب پہنچے گا پھر ون وے پہنچے گا، پھر ملک صاحب کے کاغذ پر وہ سائن کریں گے، کیونکہ وہ بیچارے بے قصور ہیں نا، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ بندے ان سے کیا کر۔ ایپی صاحب سے یہ متفق ہو تسی اس گل نال؟ بالکل 100% جویں علی اکبر نہ ہویا ایویں ہی انہاں نہ ہوئے گا۔ ہاں میں بتاتا ہوں عامر صاحب، بات جی ہے آپ سمجھیں۔ اب جب ایک وکیل ایک ہی وکیل ہو اور یک طرفہ ہو، وہ کوئی بات بیان کرے تو جج اس کے خلاف کیسے فیصلہ دے سکتا ہے؟ اور یہ ایمانی معاملات میں انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ مانا ہوا ہے، تو خلیفہ اس پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ بغیرت سچ بول رہی ہے، لیکن یہ بغیرت مرزئی ہو چکے ہیں۔ یہی تو بتا رہا ہوں کہ وہ خلیفہ اپنے اعتبار کے اوپر ہے کہ یہ احمدی ہیں، مرزا صاحب کے فالوور، لیکن یہ بھیڑ کتی ماں کے بچے اب احمدی نہیں رہے، یہ مرزئی بن چکے ہیں۔ یہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ جیسے ٹک ٹاک پر آج بھی میرا اعلان ہے، کوئی مرد کسی پیدا ہے، کسی نے ماں نے مرزئی پیدا کیا ہے، کمیٹی بنا لو، ان کتے بد نسل مرزئیوں کو چھوڑ کر 6 کی 8 کی 10 کی ایک بندہ میرے خلاف فیصلہ دے جائے، ساری بات دیکھ کر سن کر، جو چور کی سزا میری۔ لیکن ان کتوں بد نسلوں نے ٹک ٹاک پر مجھے ایسے اچھال دیا ہے کہ سارا گالی باز، ساری غلطیاں تو اس کی ہیں، وہ لوگ بیچارے بری ہیں۔ کیوں؟ مرزئی گروپ ہے، یہ ساتھی ہیں ایک دوسرے کے، خبیث کتے کی بھونک انہوں نے سننی ہے۔ ہمارے کمپنی کے کتے نے بھونک مار دی ہے، ہم نے اس کے پاس اکٹھا ہونا ہے۔ انہیں سچ حق کا خبر ہی نہیں ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ یہ مرزئی بغیرت کے بچے، کسی کے باپ نے، کسی کے دادا نانا نے احمدیت قبول کی، ان کتے کے بچوں میں احمدیت حق اور سچ وڑے ہی نہیں ہے، نہ وڑے گا۔ یہ خبیث کی اولادیں ہیں، کتے کی نسل ہے۔ جو آپ نے کہا کہ ایسے کئی احمدیوں کو میں جانتا ہوں جو مخلص احمدی ہیں، میں قرآن پر حلف دے کر کہہ رہا ہوں، صرف ان کے بغیرت مرزئیوں کے بغیرت رویے کی وجہ سے، ناانصافیوں کی وجہ سے، خود غرضیوں کی وجہ سے وہ جماعت چھوڑ کر گئے ہیں، ان کتوں کی وجہ سے۔ لیکن حضور کو کیا رپورٹ جاتی ہے؟ نہیں جی وہ سوکھا پتا تھا، سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں، تمہاری ماں کی چوت میں گھس جاتے ہیں سوکھے پتر، تمہاری ماں کو ایسا لن وڑے گا، تم لاکھ احمدی بنا لو، اگر ایک احمدی تمہاری بغیرت و بد نسل مرزئیوں کی وجہ سے چھوڑ گیا تو تمہاری ماں ایسی چدے گی کہ ایسی کہیں چدی ہی نہیں ہوگی۔ کتی ماں کے حرام زادہ بچوں، بغیرت کے نسلوں۔ عامر صاحب، جو میں نے ٹک ٹاک پر یہ 6-8 مہینے سے ان کتے کے بچوں کا حال کیا ہے، میں عام سا اگر احمدی ہوتا تو اب تک میرا کیا حال ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ میں نے ان کی ماں کو چودا ہے اور چود رہا ہوں۔ رنڈی ماں کے بچوں، کوئی ماں کا لوڑا ہے میرا اخراج کراؤ، تمہاری بیٹیوں کو میں چودوں، رنڈی کے بچوں، حرام کی نسلوں۔ میرا اعلان یہ ہے کہ مرزئیوں میں مرزئی وڑ گئے ہیں، جماعت احمدیہ میں۔ یہ خود خرض مفاد پرست کتی ماں کے بچے جو ذرا سے دنیاوی فائدے کے لیے قرآن کو اور اسلام کو بیچ دیتے ہیں، یہ وہ کتے حرام کی نسل مرزئی ہیں۔ یہ حق کے ساتھ نہیں ہوتے، یہ بندہ دیکھتے ہیں، یہ بندہ اپنا ہاں ادھر نال ہو جاؤ، یہ نہیں دیکھتے کہ سچائی کس کے ساتھ ہے۔ یہ بندہ تلاش کرتے ہیں، اے اپنا بندہ ہے، ہاں اے ٹھیک ہے، اے خلاف ہے، نہیں اتنے بھی میں نے کیا سی اے دے خلاف ہو جاؤ۔ ان کے نزدیک سچائی سچ نہیں ہے، ان کے نزدیک مفاد پرست، خود غرضی، یاری دوستی، رکھ رکھا، یہ وہ بغیرت کے بچے ہیں، کتے کی نسل ہے۔ تو اس میں آپ کی بات مانتا ہوں، کئی مسکین احمدیوں کا اخراج ہوا ہے صرف ان مرزئیوں کی وجہ سے، غلط بیانی، غلط رپورٹنگ، غلط طریقہ جا کے آگے پیش کرنا، جس کے خلاف ہو جاتے ہیں اس کو سچ بھی جھوٹ میں رگڑ دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے جھوٹ کو یہ کتی ماں کے بچے مرزئی سچ بنا دیتے۔ یہ ایسے حرام کی اولاد ہو رہے ہو،
ہیں، میں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں، ننگا کر رہا ہوں۔ جماعت احمدیہ میں یہ جو مرزائی گروپ ہے، بھیڑ کے لوڑے کتے کی نسل ہیں، جن کے اندر ایمان نے گیا نہیں ہے، جنہوں نے خلیفہ کی بیٹیوں سے زنا کر دیا، دو طرح سے زنا کر دیا، اور آج تک قصر خلافت میں رہ رہے ہیں۔ ان کے اثر رسوخ ہیں، پاؤں ہیں، تو یہ رہ رہے ہیں نا یار۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جماعت کو یگمال بنا لیا۔ ملک صاحب آج تو اتنا پتا ہے ملک صاحب، اگر مسرور کو جماعت بنا کے لیا اندر ہے، آپ کے رشتہ دار ہوتے یا جماعت کے اندر آپ کی بہن بچے ہوتے تو انہوں نے جس طرح باقیوں کو دباؤ ڈال کے چپ کروا لیتے نا ملک صاحب، آپ کے ساتھ بھی انہوں نے کرنا تھا، آپ نے بھی نہیں بولنا تھا۔ میں یہ سمجھ، چونکہ آپ کی کمزوری کوئی نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے آپ بھی بول رہے ہیں۔ نہیں ایسا نہ کریں، مجھے ان کی طرف سے یہ باتیں ملی ہیں۔ میری بیٹی کی احمدیوں کے گھر شادی ہوئی ہے، جرمنی میں وہ ہوتی ہے۔ ان کتے کے بچوں نے جب بہو 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 بھوکا ہے تو میں نے ان کی اپنے کانوں سے بات سنی ہے کہ اس کی بیٹی کو طلاق کروائیں گے ہم، جماعت بس والوں دیکھا، سے چھڑوائیں گے۔ پریشرائز کیا نا، آیا نا مجھے کوئی پریشر۔ پرواہ نہیں ہو بھائی، یہ نظام قدرت ہے۔ اگر میری بیٹی کو بے گناہ کوئی چھوڑے گا، اللہ جانے وہ جانے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی بندی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کوئی۔ لیکن میں حق اور سچ بولتا تھا، بولتا ہوں، بولتا رہوں گا۔ اس حق اور سچ کی وجہ سے میں جماعت میں شامل ہوں۔ یہ جڑی گل تسی کہہ رہے ہو تے باقی حقیقت ہے تے بہت ہی استغفر غلیظ اللہ، گل ہے، اتنی غلیظ بات کی ہے جو مرزائیوں نے۔ بہت۔ سر میں یہی تو رو رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں یہیں پہ کہ ملک صاحب کو چلے، وہ ان کے پریشر میں نہیں آئے، وہ ان کے پریشر میں نہیں آئے، لیکن انہوں نے یہ کام کیا تو ہے نا کہ ان کے پریشر ڈالا ہے کہ بیٹی کے بارے میں توبہ نوز باللہ، یہ کس طرح کی، یعنی اگر ملک سے خلاف ہے تم اس کی بیٹی کو اس کا قصوروار ٹھہراؤ گے، اس کو سزا دو گے، استغفر اللہ۔ ملک صاحب ایک گل کنے کیتی تہاڈے کنا تک کیویں پہنچی؟ یار میں اتنا یاد رکھتا ہوں چہرے، میں نے حلفاً یہ قرآن بات کر رہا ہوں، یہ مرزائی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے جب میرے خلاف یہ نظام ایتھے ہوئے ٹک ہیں۔ ٹاک دے اوتے یہ گل کیتی ہے نا؟ ہاں ٹک ٹاک پر بھائی، ٹک ٹاک۔ تو کیسے غلیظ گل۔ میں اسی لیے تو ان کے خلاف نہیں ہوں۔ یہ مرزائی ہیں، انہوں نے کتنے گھر برباد کر دیے ہیں اپنی مرزائیت کی وجہ سے، کتے کی نسل ہے یہ۔ جماعت احمدی ان کے اندر نہیں بڑھی، یہ احمدی نام کی ہے، یہ اصلی مرزائی ہیں۔ یہ ذاتی مفاد، انا دین اسلام سچائی کا نام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں احمدی ہوں، میرے گاؤں کا ایک مصلی، اگر ایک طرف میرا خلیفہ کھڑا ہو اور ایک طرف مصلی، اور مصلی کی بات سچ ہوگی تو میں قرآن کی قسم علی اعلان اس مصلی کے ساتھ کھڑا ہوں گا، خلیفہ کے ساتھ نہیں۔ یہ میرا ایمان کا معیار ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ مجھے خود غرضی، مفاد پرستی، یارانگے دین میں کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ دین میں صرف تعلق ہے تو سچائی کا اور ایمان کا۔ لیکن ان کتے بد نسلوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں آج پھر اعلان کر رہا ہوں، 4 مرتبہ آگے کر چکا ہوں ابھی، کہ جماعت احمدیہ جس 5، 10، 20 کو کمیٹی بنانا چاہتی ہے کمیٹی بنائے۔ سارے معاملات آن ریکارڈ ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ریکارڈنگ دیکھے، ہمیں بھی بلایا، انہیں بھی۔ اگر میرے اندر پہلے غلطی پائیں تو جو سزا دیں گے، جوتوں کا ہار بنا کر میرے گلے میں ڈالو۔ ملک صاحب لیکن ان کتے بد نسلوں نے جو پہل کیا ہے، اگر وہ ثابت ہو جائے تو ان کتے مرزائی بد نسل جن کا جماعت میں عمر بھائی ذرا مائک کو قریب کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید ملک صاحب تک نہیں جا رہی آپ کی آواز۔ ملک صاحب آواز آ رہی میری؟ اب آ رہی ہے جی۔ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰਾ مشورہ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਰਾਮਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਰੋਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚੋਂ ਅਗਰ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰਾਮਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ جی میں بہن نو بھی نہیں دکاں گا، میں بچہ تو نہیں ہوں، میں ٹک ٹاک پر بیٹھتا ہوں، ایسے بندے۔ اور پھر ہر چیز کا ثبوت ہوتا ہے نا، ٹک ٹاک پر لائیو ثبوت ہوں گے کہ یہ بندہ، یہ پہلے یہ ہوئی، یہ پہلے ہوئی، یہ ہوئی، اس کے بعد وہ فیصلہ کر دیں۔ اگر وہ غلط کریں گے تو اپنا ایمان، اپنا نظام خراب کریں گے، لیکن مجھے امید ہے بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو ایمانداری سے فیصلہ دیں گے۔ ان کتے کے بچوں کو تو نسل بھی جہاں تک جاتی ہے، میں ان کا فیصلہ قبول نہیں کرتا۔ نسل
ان کی رشتہ داری جہاں تک جاتی ہے خبیث کے بچے مرزائیوں کی، وہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں نا، وہ تو مرزائی ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ریکارڈ ہے۔ وہ جب بغیرتی پر آ جاتے ہیں، سچے کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں گروہ بندگی میں، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو سچا بنا دیتے بغیرتی میں۔ یہ تو میں رونا رو رہا ہوں کہ یہ ایمان نہیں ہے، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ سچ کو سچ کہنا یہ ایمان ہے۔ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਲੁਬਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਫਰਾਂ ਦੇ, ਆਵਾਰਾਗਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਦਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ? ਹਾਂ, ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਵੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯੱਕ ਤਰਫਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਇਖਤਲਾਫੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਪਾਣਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, کدے بھی نہیں۔ دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہوگی، لیکن میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ انسان کو پیش ہونا چاہیے سچائی کے لیے۔ سچائی یہ نہیں ہے کہ میں جو کہہ دوں وہی سچ ہے۔ سچائی منوائی بھی جائے، کہلوائی بھی جائے، اور سچ ہوتا ہوا سامنے بھی آئے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایسے بندے 2 4 10 بنا دیے جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر وہ میری 4-5 غلطی مہینے ثابت تک کریں مرزا گے، مسرور نے مر جانا ملک صاحب، اس کے بعد جو طوفان ہے نا اس کی سوچیں۔ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ہے ਹੁਣ ਤੱਕ میں نے کہ نہیں؟ دیکھیں میں نے اپنی جماعت کے یہاں بات کی ہے، اپنے جو عہدیدار تو نہیں ہیں، مربی کہہ لو، مولوی صاحب، معذرت عمر بھائی یہ نیچے اس کی آئی ڈی میوٹ کر ناصر دوں، بٹ آ بلاک کر گیا دوں۔ جی، ارے رہنے عمر دو، بھائی کر لگے دوں۔ رہن دے یار، لگے رہن دے سر۔ ملک صاحب کہتے ہیں ان کو بھی آ کے فیک آئی ڈی ہے، فیک آئی ڈی ہے یار، کوئی بات نہیں۔ انہاں دی دھیاں بھیناں نوں میں روز لن پہ دینا تو گالی نیچے لکھ رہے ہیں تو کوئی حرج۔ وہ مرد کا بچہ ہے تو کتی ماں کا بچہ، اوپر آ براٹ پر میرے گالی نکال، کتی ماں کے بچے۔ ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے عہدیدار کے ساتھ آپ بات کی ہے آپ نے، انہوں نے آپ کی اسٹریٹ کا نام تک بتا دیا، عہدیدار جو آپ کا وہاں پہ کوئی ہے اس کا نام تک انہوں نے بتا دیا کہ اس سے ان کی بات ہو چکی ہے۔ یہ ٹک ٹاک بیٹھے براڈ پر یہ بات کی ہے۔ مجھے آپ کس عہدیدار سے انصاف مانگیں گے جو ان کے ساتھ ملا ہوا میری ہے؟ گل تے سنو نا، او ملک نو ایڈا کمزور نہ سمجھو، انہاں دے ماں دی کس مارا، انہاں دے اندر اتنی طاقت ہے۔ میں مرا ہوا بھی ہوں نا، مرا ہوا پڑا۔ جو مجھے جانتے ہیں، جو نہیں جانتا اس کی کوئی بات نہیں۔ جو مجھے جانتا ہے مرا ہوا، انہیں پتہ ہے چھوٹی ہے، یہ مر گیا، وہ میرے میت کے پاس سے بھی نہیں آئیں گے، نہیں گزرے گے۔ یہ مجھے جہاں کے جانتے ہیں۔ یہ میری گالیاں ٹک ٹاک والے ادھر لوگ نہیں سن رہے، سارے ہم بھی سن رہے۔ سب کے ساتھ میں نے ہاتھ دکھائے ہوئے، حق اور سچ کے ساتھ۔ میں جھوٹ، دجل اور بے ایمانی کے ساتھ نہ ہوتا ہوں نہ کرتا ہوں، اور یہ تو ایمانی معاملات ہے، اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک پھواں دودھ میں اگر پیشاب کا ڈل جائے تو پورا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے ایمان کو اپنے مفاد کے لیے جھوٹ، دجل، بے ایمانی کر پاک کروں گا؟ لعنت ہے میری سوچ کے اوپر اگر میں ایسا کروں تو۔ لیکن میں نے اپنے مربی صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل مجھے نہ کہنا کہ تم نے یہ کر دیا۔ ان کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ یہ ملک ہے، یہاں کا قانون ہے، ہم تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، آپ نہ کریں، آپ کے ساتھ مصیبت کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا مجھے مصیبتیں نہ بتاؤ، میں 28 سال سے اس ملک میں رہ رہا ہوں، 10 سال سے میں ٹک ٹاک اور واٹس ایپ اور فیس بک پر جو بھی میری بات ہے میں بات کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ۔ مجھے یہ خوف ڈرانے نہ دیں۔ آپ سے پہلے صدر، سیکٹری
بتایا میری احمدیوں سے بات ہے، وہ مجھے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ احمدیوں کو تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نے تبلیغ نہیں کر رہے، مجھے وہ گالیاں دے رہے ہیں میری بیٹیوں بہنوں، آپ نہ جایا کریں، اے جواب ملے آپ ٹک ٹاک پر نہ جایا کریں۔ میں ٹک ٹاک تے مزیاں دی تیاں نو کون یاوے گا، میں نہیں کرانگا، انہاں دی ماواں نو لن کون دے گا، مجھے شاید اخراج کر دیا جائے، لیکن ان کتے کے بچوں کو میں نے ننگا کیا ہے، اور ننگا جب تک میری سانس ہے میں ننگا کرتا رہوں گا، جو حرام کے ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। بس ਇਹਦਾ یہی بات ਮਤਲਬ ਹੈ مجھے ਕਿ انہوں نے کہی ਇਹਦਾ ہے۔ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਦਾ, ਔਰ ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ। हैप्पी भाई उनको पता है कि आगे जो ग्रुप बैठा है वो कौन सा बैठा है, जर्मन ग्रुप बैठा है, और जर्मन ग्रुप बहुत ताकतवर है इस जमात के अंदर, और उनकी कुर्बानियां भी वो कहते हैं जमात के लिए हैं। मलक साहब ने कोई कुर्बानियां दी होती तो मलक साहब की भी वो अवगत कर लेते। मसला सारा ये है। ਕੌਣ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ? ਅਸੀਂ पर आगे ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 92 ਜ਼ਿਆਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਿਸ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇਕ ਤੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸੀਰਤ ਵੇਖੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਾਂ ਐਸੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਹੈ। अमर भाई माजत बोले 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 ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਾਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਐਸੇ ਕਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹਾਂ, میں جانا مرزا صاحب جانا۔ دیکھیں عامر صاحب، یہ بات تو میں 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں جماعت سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر چکا ہوں، اس لیے نہیں، ان کتوں کی وجہ سے، مرزائیوں کی وجہ سے، یہ کتوں کا جماعت پر اثر رسوخ ہے، ان کا ہولڈ ہے، یہ سچ بولنے ہی نہیں دیتے، سچ بولنے والے کو یا خراج کرا دیتے ہیں، خود ہی کر دیتے ہیں، آ جائیے ایسے الٹی سیدھی رپورٹیں دلوا کے، یا کہتے ہیں کہ اسے اطاعت نہیں کر رہا۔ یہ دو باتیں ان کتے کے بچوں نے۔ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے کیا اخراج تھا؟ مرزا صاحب کی جماعت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اس میں ایک نقطہ انہوں نے نہ نکالا نہ بڑھایا۔ یہی میرا اختلاف ہے کہ آپ شریعت محمدیہ پر چلیں، ہو بہو وہی شریعت، اس میں کوئی چیز شامل یا نکالے نہیں، نکالو گے تو میں اعتراض کرنے والا ہوں۔ میں مرزا صاحب کو آنکھوں پر بند ہاتھ رکھ کر بند آنکھوں پر تھوڑی ایمان لایا ہوں، میں تو ان کی سچائی پر ایمان لایا ہوں، اور اگر سچائی نہیں ہوگی تو میری آنکھیں تو کھلی ہیں، میں اس کا رکاوٹ ڈالوں گا۔ اور یہ یہاں پر بھی ایک مرتبہ نہیں، میں نے آگے بھی آپ کو ایک مرتبہ سنایا، مسجد میں ہمارے مربی صاحب نے جمعے کے جوش خطابت میں ایک بات فرما دی جو قرآن کے خلاف تھی۔ میں نے مربی صاحب کو جمعہ ختم ہوا پکڑ لیا، میں نے کہا مربی صاحب ہے کی کہنے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اوپر سے خطبہ آیا ہے۔ میں نے کہا وہ خطبہ دکھاؤ کتنے، میں تو اوپر تک جاؤں گا، میں تم لوگوں میں سے تھوڑی ہوں کہ اطاعت کے نام پر غلط بات برداشت کر لوں گا۔ میرے اندر تو سچائی بھری ہوئی ہے، سچائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مجھے مرزا صاحب پر ایمان جو لایا ہوں، نہ کسی نے تبلیغ کی ہے، نہ میں نے مرزا صاحب کی کوئی کتاب پڑھی ہے، بس میں نے ان کے دعوجات دیکھے ہیں، اور قرآن سے مجھے وہ دعوجات ملے کہ اس طرح کے آ سکتے ہیں، تو میں ان پر ایمان لایا ہوں۔ تو
تو مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی محسوس نہیں ہو رہا کہ اوپر سے بھی اگر آیا ہے تو غلط بات غلط ہے، اوپر سے آیا یا نیچے سے آیا، بلکہ اوپر سے آیا تو زیادہ غلط ہوگی کہ مین جو ہمارا احمدی جماعت کا مرکز ہے وہ بھی اتنی سنگین غلطی کر سکتا ہے۔ ایک جمعہ تو بھائی صاحب ہمارے عہدیداروں نے اس کو، ہمارے مربی کو مجھ سے بچا لیا ہو، نماز ٹائم ہو گیا، کھانے کا ٹائم نہیں ہے، وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہماری بحث ہوئی۔ اگلے جمعے کو پھر میں نے جمعے کے بعد پھر مربی صاحب کو بلا لیا، آ جاؤ۔ آخر میں نے کہا مربی صاحب یا مجھے وہ خطبہ دے جو مرکز سے آیا ہے اور آپ نے پڑھ کے سنایا، آپ کہہ رہے ہیں مرکز سے آیا۔ انہوں نے فرمایا ملک صاحب یہ قرآناً حلفاً کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، یہ بات میں خود اپنے تئیں میں نے کی ہے جو غلط ہے، میں اقرار کرتا ہوں غلط ہے۔ تو میں ان کی طرح کوئی اندھا بہرا اور منہ سے زبان سے گونگا احمدی تھوڑی ہوں کہ میں ان کی طرح ابا اور اپنی اماں کی احمدیت کو لے کے سنبھالا ہوا ہے۔ مجھے حق سچ جتنا معلوم ہے اتنا میں نہ حق اپنے سامنے نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے کہ اپنے سامنے نہ حق دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو۔ میرے اندر اتنی طاقت ہے، میرا جہاں تک ہاتھ جاتا ہے میں اس کو روکتا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب اللہ ساتھ ہو اور آپ حق سچ پر کھڑے ہو تو پھر کسی کی پرواہ کرنے والا بھی انسان ہی نہیں ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں ملک صاحب چندہ کتنا دیندے ہو مہینے دا؟ جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہاں ہاتھ ڈالتا ہوں، جہاں پر ہاتھ نہیں پہنچتا زبان سے ہوں۔ یہاں ٹک ٹاک پر میرا ہاتھ نہیں پہنچتا، زبان کے ساتھ لگا ہوں۔ تو اسی طرح کی باتیں ہیں پیارے بھائیوں۔ اچھا ملک صاحب چندہ کتنا دے رہے ہو مہینے دا؟ اور طریقے کی ہے، میری باتیں اور طریقے کی ہیں۔ گو کہ آپ میری سپورٹ کر رہے ہو، آپ حق سچ کا اگر ہے ساتھ دے رہے ہو تو اللہ آپ پر خوش ہوگا، لیکن اگر بغض کی وجہ سے آپ میرے ساتھ ہو تو اللہ کے یہ سارے آپ کے معاملے فضول ہیں۔ تو ملک صاحب 2-4 منٹ ٹھہر جاؤ، ڈاکٹر ڈیرنگ نے ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖੁੱਲੀ ਜੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। یہ میری ان کو کہہ رہے ہیں ایک میری کتے کے بچوں میں زہی تھوڑی ہوں، میری بیٹیوں تک آنے کے لیے السلام علیکم، آواز آ رہی ہے جی؟ میری بیٹی اپنے اچھا ملک صاحب تسی چندہ کتنا دیندے ہو مہینے دا؟ دیندے ہو یا نہیں دیندے؟ یار پہلے دیتا تھا، سال ہو گیا نہیں دیتا ہوں۔ نہیں تے منگدے نہیں تے جڑے اتھوں دے عہدیدار نے یا جو اتھوں دے ذمہ داران ہیں نے وہ منگدے نہیں بھی تسی کیوں نہیں دیندے؟ نہیں مجھے کوئی نہیں کہتا، اللہ کا فضل ہے۔ لگدا تے تہاڈی براڈا سن لئیاں وی اینوں جے کیا اینے کھتے پے جانا ساڈے۔ جناب تعزیر ہوئی ہے، ان کو تعزیر ہوئی ہے، تعزیر اس کی بنا پہ ان سے چندہ نہیں مانگا جاتا اے تے چنگا، اے تے چنگا جاتا۔ اے تے چنگا۔ نیچے دیکھیں مرزئی جو ہے توبہ نیوز باللہ ملک صاحب کی بیٹی ہے۔ میں جب کہتا ہوں ان کو میوٹ کر دوں تب لوگ آپ لوگ کہتے ہو نہ میوٹ کرو، جب میں کہتا ہوں ملک صاحب ایک جڑی ہے نا او بے وقوفو، او بے وقوفو، یہ میری بیٹی ان کے سامنے کیا چیز ہے؟ یہ خلیفہ کی بیٹی کو چوت دیا ان کتوں نے، تو میری بیٹی کے سامنے کیا یہ ویلیو؟ تو ٹھیک بات کیا آپ نے۔ خلیفہ کی دو تریوں کو چود رہے ہیں بیچاریاں، سر پر ہاتھ رکھ کے پیٹ رہی ہیں، خلیفہ کو شکایت لگا دی، کچھ پرواہ نہیں ہے، اسی طرح معاملے چل رہے ہیں، ابھی بھی چود رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیا۔ اور پتہ یہ تو بات سامنے آئی ہے، انڈر گراؤنڈ انہوں نے کیا کیا چدائیاں کیوں ہوئی ہیں، ان کی تو چدی ہیں، انہوں نے کن کی کیوں کیا ہوا ہے۔ اے ملک صاحب انہوں لگتا ہے فیک آئی ڈی ہے یار، ناصر بٹ دی اوریجنل نہیں لگ رہی۔ چلو جس کی بھی ہے، جو جس کی آئی ڈی ہے اس کی ماں کو میں عامر نذیر صاحب کا بڈھا لن چوتویں عامر نذیر صاحب تے رات میں الزام لگ گئے نے تو بلک صاحب تسی ہو بھائی ہلے جوان ہے، گالا کلولا تے بڈھے بندے نوں مزے لین دیو، جے گالا جو بڈھا نہیں ہے، بڈھا ہوئے گا ملک تلک تسی ہون گے بڈھے، وہ ساڈا جوان آدمی ہے۔ السلام چلو اچھا اپنے جوان نوں مزے لین دیو، اگر وہ کام نہیں بھی کرتا گالا تے مزے لین دیو۔ ملک صاحب میں آپ کو نا ایک بات بتا دوں کہ یہی والی آئی ڈی نا کل مجھے بھی گالیاں دے رہی تھی، میں ایک براڈ پہ گیا تھا
ये नासिर भट्ट तल्लत वो जो नहीं है, क्या नाम है, फाइटर, और एक और जो इनके ग्रुप का बंदा है ना, मुझे उन उन तीनों में से किसी एक की है। ओए कुत्ते के बच्चों ने, मैंने आपको मुकदी मुका दी, खलीफा दी, धी दी, सुथन ला के उन्नू चाड़ देता है, लन कपच्चा कपच्चा ਅਸਤਗਫੁਰullah। ਉਹਨੂੰ ਚੋਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਦੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕਲਾਮੀ ਗਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ? ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਮਿਰਜ਼ਈ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸਰੂਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਥਾ। देखो मैं वो तो आपको कोई जो अल्फाज बता नहीं कह रहा रहे हूँ, तुसी। आप उसे बुग़्ज़ वाले तरीके से ले रहे हो, मुझे आपसे लेना देना इस मामले में नहीं है। मुझे पता है ये जमात में मिर्ज़ैटों का इतना होल्ड हो चुका है, अब कोई जब खलीफा मेन जमात का लीडर वो नहीं हिल सकता तो ये छोटे मोटे कैसे हिल सकते हैं? ये मिर्ज़ई कुत्ते के बच्चे खबीस की औलादों का होल्ड हो चुका है। इन मिर्ज़इयों से ही इस जमात को मैंने पाक करना है। ओरिजिनल जमात मिर्ज़ा साहब की, उसकी मैंने ईमान लाना है, लाया हूँ, और उसकी तशरीह करनी है और लोगों को बताना है। इन मिर्ज़इयों से जान छुड़ाओ। ये तुमसे पैसे चंदे लेते रहेंगे, अपनी मरात उसमें इजाफा करते रहेंगे, जलसे जुलूसों में खाने कोई 8 डिशे, नाश्ते में जाम, मक्खन, अंडे फ्राई, अंडे बैल, अंडे ये वो खाते रहेंगे, और नीचे रेड कारपेट, चंदे के पैसों से नीचे लोगों के रेड कारपेट बिछाते रहेंगे रंडी माँ के बच्चे मिर्ज़ई। ये खुशामदी लोग हैं, दल्ले के बच्चे, खबीस की औलाद बन चुके। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨਫੀ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਆ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਵਾਕਈ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖੋਲੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ अल्लाह ज़हन खोले, पर अल्लाह ना करे सरकारियों की तरह ज़हन नहीं हर शाही खुल जाए। ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਨਾ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿੱਦ पे ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੋ ਲੈ ਲਓ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ फिर मैं जाना बाएं बाएं शायर करके निकल गए। वो आप कैसे किसी से तवक्को कर सकते हो कि आप गालियां दो और वो आपको गालियां ना दे। एक बंदा रिटर्न में ये मुआहदा कर रहा है कि जो मेरे बंदे ने या मैंने किसी ने गाली दी आपके किसी अहमदी को या काबिर को, जो चोर की सजा लाइफ में सजा दोगे हम सजा कबूल करेंगे। शर्त एक ही है कि आप पहले हमें और हमारे अकाबिर को गालियां ना दें। क्या ये सौदे पर आपको ये सौदा कबूल नहीं है? फिर आप अहमदियत के सर पर हाथ उठा के घूम रहे हो कि अहमदियत जी शातमियत है, वो शातमियत करता है। आप कितना सौदा कर नहीं सकते कि आप गाली में पहल ना करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अहमद भाई आप बात करना। अच्छा दोस्तों, मैं जरूरत हुई ना चौधरी साहब या कोई तो फिर बेशक मैसेज कर देना, आप लोग लगाएगा तो मुझे इजाजत दें, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है जिस ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा गल है एक मिनट ठहर जा रही भाई मलक साहब, आप ना ये जो भी आप बयान कर रहे हैं ये मैं आपकी बातें पहले भी सुनी हुई है, ये अपनी ब्रांड लगाएं और वहां पे करें, ठीक है ना। आपसे हमारा यही इख्तलाफ है कि आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। निकल है तू। अच्छा खान साहब, मैं तो एक गल लगा है ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹਰੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸੇ ਨੇ ਜੋ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਜਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਕਦੇ ਗਾਲ ਸੁਣੀ ਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਇਸ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਵਿਰਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਜਾਨ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੀ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨਸਲ ਮੈਂ ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਭਈ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕੀ। ਈਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਅਜਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਯਾਰਾਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ, ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਲਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਸ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗਲਤੀ ਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਭੈਣ ਜੋ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਹੀ ਕਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੈਣਾ ਨੂੰ ਚੁਦਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਰਜ਼ੈਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਾਸਿਰ ਬੱਟ ਜਿਸ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ, ਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖਾਂ ਕੋਲ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਿਰ ਬੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਗਈ? जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल ने?
ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਲੀਏ, ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ।